ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا، تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہ فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بنائے گا، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پا رہے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، اور پھر صبر کریں، اور آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت وقت لگائے گا وہ۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کیجیے، خود کو جہنم سے بچائیے، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد آپ کا ندامت بھرا ضمیر آپ کو توبہ تک لے آئے، اور جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال آپ کو واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر آپ گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے آپ کے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تب آپ کا نمازی دل آپ کو سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے آپ کی دعاؤں کی حقیقت آپ پر کھول دے اور آپ بچ جاؤ، جب سب کچھ آپ کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، صرف آپ رہ جاؤ اور آپ کا رب رہ جائے، تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو آپ کو گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی، نعمت بھی ہے، اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا نا واقف ہوگا آپ کے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں آپ کی نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں،
ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا آپ کا گرتا ہوا ایک آنسو تکلیف میں چھوڑے گا آپ کو کیا؟ آپ نے جانا ہی نہیں اس اللہ کو، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لیں، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں۔ آپ کا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ ایک بار محسوس تو کر کے دیکھیں اپنے رب کی محبت کو۔ دیکھیں جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا تھا کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ پھر جب دل سے اس کی محبت سے بھر جاتا ہے نا، پھر سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، ساری کنفیوژن دور ہونے لگتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب کچھ ملنے لگتا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور پتہ ہے کیا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ؟ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ میرا رب جو رب العالمین ہے وہ دیکھ کر بھی پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے، نہ وہ رسوا کرتا ہے اور نہ ہی دھتکارتا ہے۔ تو چلو نا پھر اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے سب کچھ پتہ ہوتا ہے تو ہمیں وہ عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اس سے ہلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ ہماری خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یقین کے بغیر دعائیں سب ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ میرے پیارے اللہ جی، ہمارے پاس آپ جیسا کوئی نہیں، ہمیں کبھی خود سے دور نہ کریں، ہمیں کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اگر ہم کہیں بھٹک جائیں تو ہمیں سیدھے راستے پر موڑ لیجیے گا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریے گا۔ ہمارا آپ کے سوا کوئی سہارا، کوئی دوست نہیں ہے۔ آپ کے بنا ہم کیا کریں گے؟ آپ سے جب تک بات نہ کر لیں تو سکون نہیں آتا۔
آپ کو جب تک اپنا دل کا حال نہ بتائے تو قرار نہیں آتا۔ آپ سے ہی ہم مسکرا لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، آپ سے ہی مدد طلب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک، اللہ جی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ ہم سب کے اندر ہماری جو اپنی اپنی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک، ان سب کو قبول کر دے۔ اور میری ان سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو مجھے خاص دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ جی ان کی دعائیں سن لے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔